تبدیلی مذہب معاملے میں میڈیا ٹرائل روکنے کے لیے ڈاکٹر عمر گوتم نے ہائی کورٹ سے لگائی گہار، میڈیا رپورٹنگ کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، میڈیا کی پروپیگنڈا رپورٹنگ سے تحقیقات متاثر ہونے کی دی دلیل۔ ڈاکٹر عمر گوتم کے بعد اب عرفان خواجہ کا مقدمہ بھی لڑے گی جمعیت علماء۔ اہل خانہ نے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا لگایا الزام، مولانا ارشد مدنی نے جبراً تبدیلی مذہب معاملے کو مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازش قرار دی، کہا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جبراً تبدیلی مذہب کا شوشہ چھوڑ کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے حکومت۔ مہاراشٹر میں عید الاضحیٰ کے ضمن میں حکومت کی گائیڈ لائن جاری، کورونا کیسز میں کمی کے اعتراف کے باوجود سخت پابندیاں برقرار، عید کی نماز عیدگاہ یا مساجد میں پڑھنے کی ممانعت، مویشیوں کے بازار بھی پوری طرح رہیں گے بند۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف آواز بلند کرنے والے اکھل گوگوئی UAPA کے بے بنیاد الزامات سے بری، رہائی کے دوسرے دن ہی بی جے پی ہٹاؤ مہم کا کیا آغاز، اپنی رہائی کو وزیر داخلہ امت شاہ کے لیے تازیانہ قرار دیا، ایک بار پھر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف تحریک شروع کرنے کا کیا اعلان۔ اپنی رہائی کو گوگوئی نے UAPA کے تحت جھوٹے الزامات میں پھنسائے گئے دیگر سماجی کارکنان کے مقدمے کے لیے ایک نظیر قرار دیا، بولے جانچ ایجنسی اور UAPA قانون محض حکومت کا سیاسی ہتھیار، تفتیشی افسران کی جانب سے RSS کارکن بننے اور BJP میں شامل ہونے پر عہدے کی لالچ دینے کا بھی کیا انکشاف۔ جموں کشمیر میں لو جہاد پروپیگنڈے کی کھلی پول، سکھ مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والی لڑکی کا ویڈیو ہوا وائرل، ویڈیو میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کا لڑکی کر رہی ہے اعتراف، گھر والوں پر ٹارچر کرنے کا بھی لگایا الزام۔ گزشتہ دنوں مسلم نوجوانوں پر جبراً تبدیل مذہب کا الزام لگاتے ہوئے دہلی لے جا کر ایک سکھ کے ساتھ لڑکی کی دوبارہ کر دی گئی تھی شادی۔ میں کاٹی میں رہتی ہوں، تو میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، 1 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور میرا نکاح بھی ہو گیا شاہد نذیر بٹ کے ساتھ۔ اب میرے گھر والے مجھے ٹارچر کر رہے ہیں اور جو رہنے والی کا SHO ہے وہ مجھے ہیرسمنٹ کر رہا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوا یا میرے پتی کو ہاتھ لگایا میں اپنی جان دوں گی، اس کی ذمہ دار میرے گھر والے ہوں گے اور رہنے والی کا SHO ہوگا۔ ہمیں پولیس پروٹیکشن چاہیے۔ اگر مجھے کچھ ہوا میری ویڈیو وائرل ہوگی، ایک اور ویڈیو میں نے بنائی وہ وائرل ہوگی اور اس کی ذمہ دار میرے گھر والے ہوں گے، گردیپ سنگھ ہوگا اور رہنے والی کا SHO ہوگا۔ اتراکھنڈ میں جاری سیاسی ہلچل کے درمیان کچھ ہی ماہ قبل بنے وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ راوت کا استعفیٰ، آج ارکان اسمبلی کی بیٹھک میں ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ۔ کانگریس نے کہا ڈبل انجن والی سرکار نے صرف وزرائے اعلیٰ بدلنے کا کیا کام، 4 ماہ میں 2 وزرائے اعلیٰ دے چکے ہیں استعفیٰ۔ 19 جولائی سے شروع ہوگا پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس، کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر تمام اراکین کو کووڈ پروٹوکول کا رکھنا ہوگا خیال، 13 اگست تک جاری رہے گا اجلاس۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں عسکریت پسندوں اور فوج کے مابین تصادم، 5 عسکریت پسندوں کی موت، فوج کا ایک جوان بھی ہلاک، لشکر کمانڈر کو مار گرانے کا فوج کا دعویٰ۔ UP میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے دلتوں اور اقلیتی طبقے پر مظالم کا سلسلہ، اٹاوا میں معمولی بات پر دبنگوں نے دلت لڑکے کا گولی مار کر کیا قتل، ملزم فرار۔ بنگال میں صدر راج کے نفاذ سے متعلق اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور، بنگال انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتے ہوئے تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے مرکز کو صدر راج نافذ کرنے کی ہدایت دینے کی عرضی گزار نے کی ہے درخواست، پٹیشن پر عدالت نے مرکز، ریاست اور الیکشن کمیشن کو بھیجا نوٹس۔ کورونا کی تیسری لہر کی خبروں کے درمیان برطانوی حکومت کا بڑا فیصلہ، اب شہریوں کو کورونا ویکسین کے صرف 2 نہیں لینے ہوں گے 3 ڈوز، مزید قوت مدافعت بڑھانے کے لیے برطانیہ حکومت کا فیصلہ۔ اب مسجد اقصی کا کنٹرول سعودی عرب کے ہاتھوں میں دینے پر غور کر رہا ہے اسرائیل، ذرائع کے مطابق اب اردن کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت بھی مسجد اقصی کے انتظام و انصرام میں ڈالے گی حصہ۔ 20 سال بعد افغانستان کے بگرام ایئر بیس سے امریکی افواج کا انخلاء، طالبان نے امریکہ کے اقدام کا کیا خیر مقدم، کہا افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہی افغان عوام کے مستقبل کی راہ کرے گا ہموار۔ طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم مرکز سمجھا جاتا تھا بگرام ایئر بیس۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔